میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تقابل ادیان باطل کا سب سے بڑا جو امام ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے۔ اتنا علم، اتنی نالج کسی اور عالم کے پاس بھی نہیں ہوگی تقابل ادیان پر جتنا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پاس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ڈاکٹر ذاکر نائک جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پوری دنیا میں ان کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ وہ اگلے ماہ یعنی اکتوبر کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے آ رہے ہیں۔ اس کے آمد کو لے کر تمام اہل اسلام، تمام مسلمان، تمام فرقے والے بہت ہی خوش اور پرجوش ہیں اور ان کو ویلکم کر رہے ہیں۔ ہم بھی بحیثیت اہل سنت والجماعت ہونے کے ڈاکٹر صاحب کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن ایک فرقہ ایسا ہے جو ڈاکٹر صاحب کی آمد پر بہت ہی ناراض ہے، ناخوش ہے اور واویلا کر رہی ہے۔ یہ وہی فرقہ ہے جو فرقہ واریت کو پھیلانے میں صف اول کا کردار ہمیشہ سے ادا کرتی آ رہی ہے۔ یہ وہی فرقہ ہے جو کسی شخص پر بھی گستاخی کا لیبل لگا کے اس کے قتل تک کے فتوے جاری کرتی ہے۔ میری مراد فرقہ بریلویت ہے۔ سامعین، فرقہ بریلویت کے نامور عالم دین ڈاکٹر اشرف جلالی، اس نے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو مناظرے کا بھی چیلنج کر دیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھ سے پہلے مناظرہ کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تقابل ادیان باطل کا سب سے بڑا جو امام ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے۔ اتنا علم، اتنی نالج کسی اور عالم کے پاس بھی نہیں ہوگی تقابل ادیان پر جتنا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پاس ہے۔ باقی مسائل کو چھیڑنا نہ چھیڑنا وہ اس کی فیلڈ نہیں ہے، اس کی جو فیلڈ ہے وہ تقابل ادیان ہے۔ ہمارے کچھ دیوبندی حضرات بھی مولانا الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ کے کچھ پرانے کلپ چلا رہے ہیں۔ میری ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ پروپیگنڈے کا حصہ مت بنیے، بلکہ ڈاکٹر صاحب نے تو اب مسائل کو چھیڑنے سے خود ہی گریز کیا ہے، اور حال ہی میں پچھلے ہفتے میں نادر علی نے جو ڈاکٹر صاحب کا پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا ہے، اس میں نادر علی نے کچھ سوالات ایسے کیے تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دینے سے معذرت کی اور کہا کہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے، اس کے لیے علماء موجود ہے، میری جو فیلڈ ہے تقابل ادیان، اس پہ آپ مجھ سے سوال کریں۔ تو پاکستان کے معروف و مشہور دینی ادارہ جامعہ بنوریہ کراچی، اس میں بھی ڈاکٹر صاحب کا خطاب ہوگا۔ باقی لاہور میں، اسلام آباد میں، پاکستان کے دیگر شہروں میں انشاءاللہ العزیز ڈاکٹر صاحب کے بیانات ہوں گے۔ تو میری آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ آپ تمام بیانات میں شرکت کرنے کی کوشش کریں، اور آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ لکھ کر ڈاکٹر صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو میری آپ حضرات سے یہی گزارش ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔